رحمۃ اللہ، آپ نے کہا ڈاکٹر شرافت علی نے کہا ماں باپ کے غسل اور وضو کے پانی سے بے شمار بیماریوں کا خاتمہ، جو مجھے نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا، خالصتاً ڈاکٹر صاحب کا گڑنتو ہے۔ کس حدیث میں یہ بات موجود ہے؟ قرآن کی کس آیت میں بات موجود ہے؟ کس امام کس صحابی نے یہ بات بتائی ہے؟ تو یہ ٹوٹل گھڑنتو شروع ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کے غسل اور وضو کے پانی سے بے شمار بیماریاں ختم، یہ خالصتاً ایک گھڑنتو ہے۔ نہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، نہ اس کا ذکر نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، نہ اس کا ذکر صحابی کے قول میں ہے، نہ اس کا ذکر کسی امام اور فقیہ کے قول میں ہے۔ یہ خالصتاً گھڑنتو ہے، اور یہ صرف یہ گھڑنتو قول ہی نہیں ہے، ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی فیس بک وغیرہ پر کہ جناب ایک بندے کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساس اور اپنے سسر کے پاؤں دھو کر اس پانی کو پی رہا ہے۔ کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جناب بندہ اپنی ماں کے خاص کر یا باپ کے پاؤں دھو رہا ہے اور اس پانی کو پی رہا ہے یا کوئی اور اس طرح معاملہ کر رہا ہے، تو یہ ٹوٹل گھڑنتو ہیں۔ ڈاکٹر شرافت علی صاحب کی یہ بات کہ اماں ابا کے غسل اور وضو کا پانی اور بے شمار بیماریاں ختم، یہ گھڑنتو ہے، ٹوٹکے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ تقوی کے اندر یا ماں باپ کے ادب و احترام کے اندر ضرور یہ جو ہے اضافی باتیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ماں باپ کا ادب و احترام سمجھ لیں کہ اوور لوڈ ہو رہا ہے۔ مفتی اکمل صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ تقوی میں ہیضہ ہو گیا۔ تو بعض چیزوں میں بعض لوگوں کو اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے۔ اوور لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ کھا لیں تو بدہضمی ہو جائے گی، تو یہ بدہضمی ہی کی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، وہ ہم سے کہیں زیادہ اماں ابا کا احترام کرنے والے تھے، لیکن نہ ایسی بات کہی، نہ ایسی بات بتائی، نہ ایسی بات کی۔ حدیث میں صرف اتنا موجود ہے، اگر آپ کو میری نظر لگ گئی اور معلوم ہوا کہ میری ہی نظر لگی ہے تو میں وضو کر لوں یا غسل کر لوں، اور وہ میرے وضو یا غسل کا پانی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور مریض جس کو میری نظر لگی ہے یا جسے میری یا کسی کی نظر مجھ کو لگی ہے تو مریض پر وہ پانی اس کی پیٹھ پر ڈال دیا جائے، مریض چنگا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، بس۔ اس کے بعد یہ باتیں اضافی گھڑنتو ہیں، یہ اوور لوڈنگ ہے، ماں باپ کے ادب و احترام میں بدہضمی ہی میں کہہ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا اسی پر رکنا چاہیے۔ ماں باپ کا کیا کرنا ہے اور ماں باپ کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلق سے ہمیں قرآن مجید کی آیات میں بڑی اچھی طرح بیان کر دیا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کافی ہونا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جو ہے وہ قرآن کی بات ہمیں کفایت نہیں کرتی اور حدیث کی بات بھی ہمیں کفایت نہیں کرتی جب تک کہ ہم جناب ساتھ میں مرچ مسالہ نہ لگا لیں، ساتھ میں ہم مرچ مسالہ نہ لگا لیں، اس وقت تک ہمیں معاملہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے منہ کا ذائقہ اور چسکا پورا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہ چسکے پورے کرتے کرتے بندہ اپنا معدہ ہی خراب کر بیٹھتا ہے۔ سادہ غذا کھانی چاہیے، سادہ سادہ مسئلے بیان کرنے چاہیے، خود سے اضافی اوور لوڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے تعلق سے بہت ساری آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، میں صرف سورہ لقمان میں سے آپ کو پڑھ کر دیتا ہوں بغیر کسی مرچ مسالے کے۔ یہ کافی اور شافی بات ہے، نہیں تو جتنا مرچ مسالہ آپ استعمال کریں گے، جیسے کھانے میں معدہ برباد ہوگا اسی طرح اعمال میں اعمال خراب ہوں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے میرے سامعین اور سامعات تلاوت کرتے ہوئے میرے دماغ میں یہ بات آئی، میں جو زبان پہ بھی لا رہا ہوں، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نا وہ پھر ٹوٹکے بیان کرتے ہیں، جن لوگوں کو حدیث پڑھنا نہیں آتا وہ پھر یوں ہی چٹکلے بیان کرتے ہیں. جب قرآن آتا ہو نا، جب قرآن آتا ہو تو یقین کریں جس کو قرآن آتا ہے وہ ٹوٹے اور چٹکلے بیان نہیں کرے گا، وہ ادھر ادھر کی لمبی لمبی نہیں چھوڑے گا، وہ بدہضمی نہیں پھیلائے گا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، قرآن کی کہیں بھی کوئی آیت موجود ہوتی ہے قرآن میں تو الحمدللہ بحمد اللہ و بفضل اللہ و بنصرت اللہ تعالی سوال ہوتا ہے آپ کا، فٹ سے قرآن کی وہ آیت دماغ پہ آ کے باقاعدہ ٹنگ ٹنگ کرتی ہے کہ لو جی میں آ گئی ہوں اب مجھے پڑھو. تو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے، یہ دو آیات ہیں سورہ لقمان کی، ورنہ ماں باپ کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں موجود ہے، ماں باپ کے حوالے سے سورۃ الاحقاف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے اور بے شمار جگہوں پر. تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ ٹوٹکے اور چٹکلے نہیں بیان کرے گا، وہ سادہ سادہ قرآن بیان کر دے گا، قرآن پڑھ دے گا. اور جس کو قرآن نہیں آتا ہوگا نا وہ ادھر ادھر کی ہزاروں ہانکتا رہے گا. تو ماں باپ کے غسل اور وضو کے پانی سے بے شمار بیماریاں ختم. یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے سنو. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پہ دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے. کیا نصیحت کی ہے، کیا تاکید کی ہے؟ فرمایا میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے متعلق نصیحت کہا، تاکیدن حکم دیا، ماں کا مقام بھی بیان کر دیا کہ تجھے ماں نے اپنے پیٹ میں 6 ماہ یا 9 ماہ رکھا، پھر تجھے اپنے سینے سے لگا کر 2 سال دودھ پلایا. بہت بڑی محنت ہے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے، ان کی شکر گزاری کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. لیکن رکیے، اگر ماں باپ بھی کوئی برا کہیں کہ جاؤ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو پھر ہرگز ماں باپ کی نہیں ماننی. اگر ماں بلا وجہ بغیر ریزن تجھے کہے کہ جا اپنی بیوی کو آگ لگا دے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کوئی نہیں ماننی اماں ابا کی. اور اگر وہ دونوں تجھ پر یعنی اماں ابا اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا ہے اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. تم جو کچھ کرتے ہو
اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا، آگاہ کروں گا، بتاؤں گا۔ تو یہ سادہ سادہ اللہ کا قرآن ہے۔ دیکھیے آیت پڑھنے میں بھی لطف آیا، آیت کے سننے میں بھی لطف آیا، آیت کے سمجھنے میں بھی لطف آیا۔ تو جس کو قرآن آتا اور ان کو سنیے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوں، حدیث پڑھنے والے ہوں، گھڑنتو ٹوٹے چٹکلے بیان کرنے والوں سے بعد آ جائیے۔ جس طرح فاسٹ فوڈ آپ کے معدے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اسی طرح یہ چٹکلوں پر موجود مسئلے آپ کے اعمال کو بگاڑ اور خراب کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر کہ جناب کوئی اپنی ساس اماں کے پاؤں دھو کے پی رہا ہے، کوئی اپنے ابا کے پاؤں دھو کے پی رہا ہے، اور کوئی اپنی سگی ماں کے پاؤں دھو کر پی رہا ہے۔ کمال! یہ کام نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو نظر نہیں آیا؟ یہ کام بی بی فاطمہ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا کہ وہ اماں ختیجہ کے پاؤں دھو کے پی لیتی؟ ہم ان سے بڑے ماں باپ کے پیار کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو ان کو سنیے جو قرآن بیان کرتے ہوں۔ مرچ مسالے والے مسئلے سننا چھوڑ دیجئے، ورنہ گڑبڑیشن ہوگی۔ ہر اس خطیب کو سنیے جو قرآن پڑھتا ہو، بس اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتا ہو۔ جس کے بیان میں قرآن نہ ہو، جس کے بیان میں قرآن برائے نام ہو، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔